اور وہ سوال جو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے یہ سمجھ لیجئے کہ پروگرام کا کلائمیکس ہے، وہ تدوین قرآن کا جو آپ کا کارنامہ ہے، خاص طور پہ کہ امت جو ہے اپنا سر جھکا کے رکھے بس ان کی بارگاہ میں کہ جب جب قرآن پڑھا جائے گا اور جب جب ہم پڑھیں گے قرآن، یقیناً یہ انہی کا طفیل ہے۔ جی جنید بھائی، یہ قیامت تک امت اپنے کندھوں پر حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس احسان کو محسوس کرے گی۔ وہ اس طرح تھا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن نجمن اترا، تھوڑا تھوڑا کر کے یک بارگی نازل نہیں ہوا۔ تو جیسے جیسے قرآن کا نزول ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی کے لیے کچھ صحابہ کرام کا صحابیات کا انتخاب کیا۔ اب حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں شامل ہیں جو کاتبان وحی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا انتخاب ہوا، اور چونکہ آپ لکھنا جانتی تھی، باقاعدہ آپ کی تربیت کا اہتمام کیا گیا اس حوالے سے، تو ایک تو آپ کاتبان وحی میں شامل تھی۔ اس کے ساتھ جو دوسرا بڑا اعزاز آپ کو ملا، وہ جو تحریر شدہ مواد تھا اس کی حفاظت کے لیے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، شفا بنت عبداللہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ، جی بالکل، ان سے آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، اور باقاعدہ نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خاندانی آپ کا ایک ماحول وہ چلا آ رہا تھا، علمی ماحول۔ وہ جو مواد تھا تحریری، وہ یکجا کر کے آپ کے حوالے کیا جاتا، اور وہ آپ کے پاس محفوظ تھا، یہاں تک کہ جب جنگ یمامہ ہوئی اور اس کے اندر کثرت کے ساتھ حفاظ کرام شہید ہوئے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے وہ جب اس مواد کو یکجا کیا، تو وہ مواد اکٹھا کرنے کے بعد وہ جو مصحف تھا، نسخہ تھا، وہ دوبارہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امانتاً رکھا گیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور وہ جو اسلامی لشکر تھا وہ آرمینیا اور آذربائیجان تک پہنچا۔ وہاں سے صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی آبائی زبان کے اندر قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہر ایک اپنی آبائی زبان میں پڑھتا ہے۔ تو یہ بات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ اس طرح قرآن میں اختلاف ہو جائے گا جب آپ ہر ایک اس کو اپنے لہجے میں پڑھے گا۔ یعنی انہوں نے یہ دلیل دی نا کہ چونکہ عجم کے لوگوں نے اب اسلام کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا، بالکل یہ وجہ ہے نا۔ جی، تو عجم تک پھیل گیا اور عجمی اس کو اپنے انداز سے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کا ایک بورڈ تشکیل دیا کہ وہ قرآن مجید کا جو ایک نسخہ ہے وہ اختیار کریں اور وہی تمام اسلامی ریاستوں کے اندر بھیجا جائے۔ اس وقت بھی وہ نسخہ جو حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا وہ ان سے منگوایا گیا، اس کے مطابق اس کی نقول تیار کی گئی، اور قرات قریش پر وہ جو تھا پوری مملکت اسلامیہ کو اکٹھا کیا گیا، اسی کی نقول تیار کر کے اس پر سرکاری مہر لگا کر تو پھر وہ جو نسخے تھے مختلف ممالک کے اندر، ریاستوں کے اندر بھجوائے گئے، اور وہ جو نسخہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا وہ واپس ان کو بھجوایا گیا۔ تو یعنی دو اعتبار سے آپ کا یہ اعزاز ہے، ایک تو وہی لکھنے والوں میں آپ شامل ہیں، دوسرا یہ کہ وہ نسخہ جو لکھا گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ آپ کے پاس تھا۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس تھا تو اس کے پیچھے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان پر جو اعتماد کیا گیا، وہ نگاہ نے جو ان کا انتخاب کیا، وہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ اعزاز پھر لوٹ کر آیا کہ وہ نسخہ انہی سے منگوا کر واپس ان کو بھیجا گیا، اور اسی کے مطابق نقول تیار کر کے قرات قریش پر پوری امت کو اکٹھا کیا گیا۔ تو جہاں یہ حضرت عثمان غنی کا جامع القرآن لقب ہم کہتے ہیں، اس کے ضمن کے اندر حضرت حفصہ کا وہ مقام بھی تدوین قرآن کے والے سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔